مان کے بارت دہلی سے پوچھو، اسلام آباد سے پوچھو. کوئی قدم اٹھایا، اگر نواز شریف نے کوئی قدم اٹھایا، سکندر حیات نے کوئی قدم اٹھایا، ایوب خان نے کوئی قدم اٹھایا، سنگر وحید نے کوئی قدم اٹھایا، سنگر حسن نے کوئی قدم اٹھایا، تو انشاءاللہ وہ قدم سارے اٹھائیں گے. ہمیں کھول اور کھول میں کوئی فرق نہیں، ہمارے شہر اور شہر میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بات ہم سن رہے یہ کرتے ہیں وہی مظفرآباد میں بھی کرتے ہیں، وہی اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں، پہلے میں بھی کرتے ہیں، وہی شہر میں بھی لندن میں اور عربی اور گنجوری کرتے ہیں. جو بات ہم اسٹیج پر کرتے ہیں وہی ہم اپنے شہر میں گھومنے کرتے ہیں. ہم جھکنا نہیں جانتے اور ہم کرنا نہیں جانتے. اور کسی نے بھی اور پاکستان کا کوئی حکمران ہو، آزاد کشمیر کے حکمران ہو، یا پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کا کوئی انسٹیٹیوشن ہو، آرمی کی شکل میں، آئی ایس آئی کی شکل میں، کسی اور شکل میں، اس سے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں ٹھوکر دکھائے گا. آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر آج ایک انتہائی اہم جرائم پر ادھر میں دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دہلی کے 100 بلاک جو ہے کا ہے، 100 بلاک میں کیا پلاننگ ہو رہی ہے، ان کی آرمی کیا پلاننگ کر رہی ہے، ان کی رائے کیا پلاننگ کر رہی ہے، ان پر کیا پیسے آ رہے ہیں. اور جو 4 سفیروں کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے پیسے میں کیا ہے. آج 15 ملک جو ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر ہیں ان کے تمام سفیروں کو اجازت دی گئی ہے کہ مقبولہ کشمیر جا کر وہاں حالات کی دوستی. اور پاکستان والے ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسی چیزوں کی کرتے ہیں. اب پہلے بتا کر دیکھیں، آج پاکستان ایک سالوں سے گمان ہے، آج پاکستان ایک چیزوں کے صحیح وجہ
جولائی 1938 کو شہید اشفاق مجید وانی کی قیادت میں ویلی میں شروع کی گئی تھی. 7 سال بعد وہ جو اس کو ٹیررزم کہتے تھے، وہ جو اسے دہشت گردی کہتے تھے، وہ جو اسے بچے ہوئے چند نوجوانوں کا گیم کہتے تھے، وہ 7 سال بعد کشمیر سے باہر تو دور بیٹھے ہوئے اپنے بیرونی آقاؤں کی ماں پر کٹمنڈو میں یہ شیر بات رہنے کے بعد کہ آپ کی جو غذا ہے، آپ کی جو آپ کے ساتھ جو کام ہے وہ بات رہے گا، آپ کو نواز کیا جائے گا، وہ بھی اس ناکام میں کھلے جن سے پہلے انہوں نے ناکام کیا. میں آپ کی تکلیف کے حوالے سے شرانی تاریخ کا شاہ اور نام ہے جو جنگ کے خلاف، ملوثیت کے خلاف، نفسیت کے خلاف سب سے پہلے مختلف انداز میں پناہ ہوتے ہوئے بھی محدود تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تمہارا سلام کیا تھا. ان کی سنت شامل کرا شہید اشفاق عالمی، شہید منور چندوا اور شہید ظہور بخاری کی حضرت کو اپنی طرف سے اس بنیاد میں موجود سارے خدا کے رئیس بنیں گے. اس بات کو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جانے مجھے ماننا ہوگا، کیونکہ قیادت کے پیچھے چلنا ہوگا. صرف قیادت کے پیچھے چلتے ہوئے وہ نظریات کیا بات کیا ہے. اور جو میں ایک لڑکا جو تھا جسے ہماری تنظیم میں تقریباً تمام لوگ بانجا بانجا کے نام سے پکارتے تھے، وہ خان فاروق صاحب کے مانگے تھے، جان شہادت نوش کر کے حق پرستوں کو پکارا. تو ٹیپو سلطان نے جنم لیا. اگر ٹیپو سلطان نے حق پرستی کی بات کرتے کرتے جان شہادت نوش کیا تو سکھ نے محمد بن قاسم نے جنم لیا. اگر محمد بن قاسم اپنوں کی سازش کا شکار ہوا لیکن حق مرا نہیں. حق پرستی نے کشمیر میں وہ غربت کی شکل میں جنم لیا. وہ غربت نے سامراجی کو بلند کرا. وہ غربت نے آپ کو ہمیں اسے کشمیر کی اذان دی. اس بات مجھے بانی نے جنم لیا. اس کے دل کا اقبال کیا. کاش آج میرے گھر والے، میرے گھر کے دیگر افراد میرے ساتھ ہوتے تو وہ اللہ میری طرح وہ بھی شرمندہ ہوتے کہ 11 فروری 1984 کو ہم کیوں روئے تھے. کیونکہ جس شخص کے لیے ہم روئے تھے
وہ شخص تو امر ہے، وہ شخص تو ملکی کشمیر کا ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گھر میں سامراجی غازیوں اور ظالموں کے دل و دماغ پہ آسائب کی مانند سوار ہے۔ کشمیر کے فضاؤں میں، ہواؤں میں مقبول ہی مقبول ہے۔ آج فرضی میں شہید بندر، شہید بندروں اور شہید ارشاد کاظمی کی حکومت ہونے کے دعویٰ نہیں، بلکہ موجود یہ جنگ زمین رکن عظیم کی عادت کی بحالی حقانی اور جنگی کے لیے مقبول بننے کے لیے نہ صرف اتنی بے قدر نہیں، ظالم اور غاصب ہندو سامراج سوچی سمجھی سائز کے تحت وہی زمین پر اس جنت کے خطے کو خنڈرات میں تبدیل کر رہا ہے۔ سے کب میں قبول کروں گا کہ جواب نعرے کے جواب صحیح معنی میں دیں گے۔ جے وطن، جے وطن، یہ وطن ہمارا ہے، ان کے لیے کون لڑے گا؟ مل کے لوگ لڑیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں بنتا ہے، اس کے خاطر اگر اس کے خاطر آپ لڑیں گے، ہم لڑیں گے تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حفاظت یہ تو آپ کا جواب نہیں آتا، لگتا ہے آپ کی جو مختلف کی حفاظت کرائے جواب ایمانداری سے دے دے اور ان راشد حکمران کو یہ سناتے ہیں، ان کے تختے ہلنے چاہیے آپ کے جواب سے، ان کے تختے ہلنے چاہیے، منافق میں تختے ہلنے چاہیے۔ اس بے حکومت، اس بے حکومت، اس کی حفاظت آخری پر میں گوٹی کے عورت جو سیوتا ہے اس پارا کو راجا کی دیکھتے ہیں اگر انہوں نے یہ الیکشن کیے تو مجھے کون نہیں ملے گا کہ ان کی طرف سے پوری پلاننگ کے باوجود پلاننگ یہ کی ہے انہوں نے ایسی انسان اسٹارٹ کر دی کٹوا میں 100% نان مسلم آبادی ہے، نان مسلم ہی نہیں بلکہ وہاں سارے کے سارے انتہائی درجے کے وہ مذہب وہاں تو 80-90%
slowly on this. تو اپنی منزل پر پہنچائے اور پورے قوم کو غلامی سے آزاد کرا کر ہمیں ایک آزاد و خود مختار مملکت بنائے غلام کو، اور اس کے لیے نوجوان طبقہ جو ہے اس کے لیے کوشش کرے گا، اور ہمارے بزرگ جو ہیں ان سے ایک بار گزارش کرے گی کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور منزل تک پہنچائے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.